الحمدللہ آپ بہت بڑی تعداد میں ہیں۔ اگر آپ صرف بھیڑ کرنے کے لیے آئے ہیں تو آپ کا مقصد پورا ہو چکا ہے کہ آپ بھیڑ ہو چکی، اور اگر آپ صرف فوٹو لینے کے لیے آئے ہیں تو شاید کچھ حد تک وہ بھی آپ کا مقصد پورا ہو چکا ہے، اور اگر آپ ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سننے کے لیے آئے ہیں تو ابھی محفل چونکہ جاری ہے اور ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہو رہا ہے، اس لیے ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا، محفل میں کوئی آ جائے، کتنا بھی بڑا جائے، اور اگر ہمارے آقا کا ذکر ہو رہا ہو، اللہ اس کے رسول کا ذکر ہو رہا ہو، تو ہمیں اس طرح سے ہڑبنگ نہیں کرنا چاہیے۔ ذکر رسول کرنے والا کوئی ہو، اگر بچہ بھی ذکر رسول کر رہا ہو اور کتنی بھی بڑی شخصیت آ جائے، ذکر مصطفیٰ سے کوئی بڑا نہیں ہو سکتا۔ اس لیے ہمیں بہت ادب کا خیال کرنا چاہیے۔ ہزاروں سال کی محنت انسان کو وہاں تک نہیں پہنچا سکتی جہاں ادب پہنچاتا ہے، اور پھر برسوں کے گناہ اتنا نقصان نہیں کر سکتے جتنا بے ادبی نقصان کرتی ہے۔ اور یہ عاشقوں کی محفل ہے۔ آئیے میں آپ کے سامنے کچھ بات عرض کروں، چونکہ ہزاروں جوان موجود ہیں اور اس وقت اس دنیا کے اندر جرائم بے پناہ بڑھتے جا رہے ہیں، گناہ بے پناہ بڑھتے جا رہے ہیں۔ ہر دن نت نئے انداز سے گناہوں کو نیا نیا روپ دے کر ہمارے درمیان لایا جا رہا ہے، اور گناہ ہر دن ہمارے درمیان ایک نئے چیلنج کی حیثیت سے ظاہر ہو رہے ہیں۔ کل تک مفکرین کہا کرتے تھے کہ گناہ ہمارے دروازوں پہ دستک دے رہے ہیں، لیکن اب گناہ ہمارے دروازوں پہ دستک نہیں دے رہے ہیں، بلکہ گناہ ہمارے گھروں کے اندر داخل ہو چکے ہیں، ہمارے شبستانوں میں داخل ہو چکے ہیں، بیڈ روم سے لے کر کے باورچی روم تک، اور اس کے بعد اللہ اکبر ہمارے ڈائننگ ہال تک گناہ ہی گناہ ہے۔ بیڈ روم میں جاؤ تو وہاں گناہ، کھانا پک رہا ہے تو وہاں گناہ، کھانا کھایا جا رہا ہے تو وہاں گناہ، شادیوں کی محفل ہے تو وہاں گناہ، حتیٰ کہ میتوں میں بھی لوگ گناہوں سے محفوظ نہیں، مسجدوں میں بھی لوگ گناہوں سے محفوظ نہیں۔ اور اچھی طرح یاد رکھنا، جہاں گناہ ہے وہاں فنا ہے۔ اللہ اکبر، آبادیاں ویرانوں میں یوں ہی تبدیل نہیں ہوتی، بلکہ جب انسان گناہ کرتا ہے تو گناہ کی نحوست سے آبادیاں ویرانیوں میں تبدیل ہو جایا کرتی ہے۔ اللہ اکبر، مہلک بیماریاں، تباہ کرنے والی بیماریاں، موذی بیماریاں یوں ہی نہیں آتی، بلکہ اللہ اکبر یہ گناہوں کی نحوست کی وجہ سے آتی ہے، تباہی گناہوں کی وجہ سے، بربادی گناہوں کی وجہ سے، آبادیوں کا ویران ہونا گناہوں کی وجہ سے، غم گناہوں کی وجہ سے، بے چینی گناہوں کی وجہ سے، بے قراری گناہوں کی وجہ سے۔ گناہ انسان کو تباہ کرتے ہیں، گناہ انسان کو برباد کرتے ہیں، گناہ انسان کا چین چھینتے ہیں، گناہ انسان کا سکون چھینتے ہیں۔ اللہ اکبر، گناہوں کی وجہ سے انسان تنگ دستی کا شکار ہوتا ہے، مگر آئیے گناہ سے انسان کو کیسے بچایا جائے، گناہ سے بچانے کا نسخہ کیا ہے؟ ایک بات آپ کے سامنے عرض کریں، میری قوم کے جوانوں، ہر انسان گناہ سے بچنا چاہتا ہے، لیکن گناہ سے بچانے کا طریقہ کیا ہے؟ ایک خوبصورت طریقہ ہے۔ اللہ اکبر، جب دل گناہ کرنا چاہتا ہے تو انسان گناہ کرتا ہے۔ اللہ اکبر، جب دل میں گناہ کا خیال آتا ہے تب انسان گناہ کرتا ہے، اور دل میں گناہ کا خیال آتا کب ہے؟ اللہ اکبر، جب دل میں اللہ عشق مصطفیٰ نہ ہو، محبت رسول نہ ہو، تو دل کے اندر گناہ کے خیالات جنم لیتے ہیں۔ اس لیے کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، جب
دل میں خود محبوب جلوہ گر ہو تو دل میں گناہ کا خیال کیسے پیدا ہوگا؟ جب دل میں آمنہ کے لال کی جلوہ گری ہو تو پھر دل میں گناہ کا خیال کیسے پیدا ہوگا؟ اس کو یوں سمجھ لو، جب تک میرے آقا مکے میں تھے اور مدینہ منورہ نہ گئے تھے تو اس وقت مدینہ کی زمین مدینہ نہیں کہلاتی تھی بلکہ یثرب کہلاتی تھی۔ اس کو لوگ بناؤں کا گھر کہتے تھے، بیماریوں کا گھر کہتے تھے، مصیبتوں کا گھر کہتے تھے، لیکن یہ شان مصطفیٰ جان رحمت ہے، یہ عظمت مصطفیٰ ہے۔ حضور نے یثرب میں قدم کیا رکھا؟ صرف یہ قدموں کی برکت ہے کہ اب وہ شہر بلا شہر شفا ہوتا نظر آتا ہے۔ اللہ اکبر! اب اس کو کوئی یثرب نہیں کہتا، ساری دنیا اس کو مدینہ کہتی ہے، اور لوگ کہتے ہیں نہ ہو آرام جس بیمار کو سارے زمانے سے، نہ ہو آرام جس بیمار کو سارے زمانے سے اٹھا کے لے کے آئے خاک ان کے آستانے سے۔ اس در کی حضوری ہی اسیاں کی دوا ٹھہری ہے، زہر معاصی کا طیبہ ہی شفا خانہ۔ اللہ اکبر! اب بتاؤ وہ شہر دوا نہیں بنا، حضور کے قدم رکھنے سے وہ شہر دوا نہیں بنا، شہر شفا بنا۔ بے شک۔ کیوں؟ اس لیے کہ دوا کبھی فائدہ بھی کرتی ہے کبھی نقصان۔ واہ 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 واہ! دوا کبھی فائدہ بھی کرتی ہے کبھی نقصان بھی کرتی ہے، اسی لیے تو آپ کہتے ہیں کہ دوا کا ری ایکشن ہو گیا، تو دواؤں کا ری ایکشن ہوتا ہے، شفا کبھی ری ایکشن نہیں کرتی، شفا تو ہمیشہ ایکشن ہی کرتی ہے۔ تو اللہ کے نبی کے قدموں کی برکت سے وہ شہر دوا نہیں بلکہ شہر شفا بن گیا۔ دوا کے اندر شفا ملے گی یا نہیں امکان ہے، لیکن جہاں شفا ہو وہاں فائدہ ہی فائدہ ہے۔ تو جس میں حضور قدم رکھتے وہ شہر شفا ہو جاتا ہے، تو جس دل میں قدم رکھتے اس میں گناہ کا تصور کیسا، اس میں جرائم کا تصور کیسا، اس میں پاپ کا تصور کیسا۔ اسی لیے امت کے مصلحین نے سب سے بڑی محنت اس بات پہ کی ہے کہ لوگوں کے دلوں میں عشق رسول پیدا کیا جائے، لوگوں کے دلوں میں محبت رسول پیدا کیا جائے۔ اور یہ محبت رسول نعرے والا نہیں صرف، یہ محبت رسول رسم والا نہیں صرف، بلکہ حقیقت میں لوگوں کے دل میں محبت پیدا کی جائے۔ اب یاد رکھیں، محبت اور عشق پیدا کرنے کے لیے اللہ اکبر ہم تھوپتے نہیں ہیں۔ پہلی بات یاد رکھنا، اے میری قوم کے جوانوں، ہم حضور کی محبت کو تھوپتے نہیں ہیں، بلکہ واللہ تاللہ باللہ حضور ہے ہی ایسے جو حضور کو سن لیتا ہے، جو حضور کو سن لیتا ہے، جو حضور کو دیکھ لیتا ہے، وہ حضور سے عشق کرنے پہ مجبور ہو جاتا ہے۔ اللہ کی کائنات میں اتنی عظیم ہستی کبھی پیدا نہیں ہوئی، کسی زمانے میں پیدا نہیں ہوئی۔ اللہ اکبر! دنیا میں لوگ بہت آئے، زمانے میں لوگ بہت آئے، مگر اللہ اکبر میرے نبی جیسا دنیا میں کوئی آیا بھی نہیں اور آ بھی نہیں سکتا۔ خدا نے ان جیسا کسی کو بنایا ہی نہیں۔ اللہ اکبر! کیا شان ہے مصطفیٰ جان رحمت کی۔ اللہ اللہ! پھر کہہ رہا ہوں، یہ محبت تھوپی نہیں جا رہی ہے، بلکہ واقعی حضور ہیں ہی ایسے، ان سے پیار کیا جائے، ان سے محبت کی جائے۔ ان کی شان کیا ہے؟ اللہ اکبر! دشمنوں نے سنا اور ان کے سامنے صحیح تعارف پیش کیا کر دیا گیا تو اللہ اکبر دشمن بھی پیار کرنے پہ مجبور ہو گئے۔ اللہ اللہ! آج یہ میں آپ کو بتاؤں، لوگ یہ جو کہتے ہیں آج پوری دنیا کے اندر حضور کے خلاف جو مشن چلایا جا رہا ہے تاکہ لوگوں کو اللہ کے رسول سے بدگمان کر دیا جائے، یاد رکھنا یہ بدترین زبانیں منہ کے اندر ختم ہو جائے گی، لیکن مصطفیٰ جان رحمت کے خلاف کوئی تحریک نہ کامیاب ہوئی ہے نہ کبھی کامیاب ہو سکتی ہے۔ مسلمانوں، ہماری ذمہ داری ہے اپنے نبی کا صحیح تعارف کراؤ اور لوگوں کو بتاؤ، لاؤ ایسا قائد جو جان کے دشمنوں کو معاف کرتا ہو، لاؤ ایسا قائد جو دشمن کے لیے اللہ اکبر اپنی چادر بچھاتا ہو، لاؤ ایسا قائد جو گالیاں سن کر کے دعائیں دیتا ہو، لاؤ ایسا قائد جو جانوروں سے بھی پیار
تصور عطا کرتا ہوں، لا ایسا قید اللہ اکبر جو اتنا بڑا ہے، اتنا بڑا ہے، اتنا بڑا ہے کہ خدا اس کی رضا چاہتا ہوں، اور وہ پاگلوں کا بھی خیال کرتا ہوں، وہ چوٹیوں کا بھی خیال کرتا ہوں، وہ مینڈکوں کا بھی خیال کرتا ہوں۔ بڑی معذرت کے ساتھ ہم نے سب کا تعارف کرایا، اپنے نبی کا صحیح تعارف نہ کرا سکے۔ کیوں؟ اس لیے کہ برا مت ماننا، سب کو اپنے باپ داداؤں کی پڑی ہے، نبی کا سچا تعارف کون کرا رہا ہے؟ مجھے بتائیں، جس دن حضور کا سچا تعارف کرانے میں ہم کامیاب ہو گئے، دنیا اسلام کے دامن میں پناہ لینے پہ مجبور ہو جائے گی۔ اور اگر کسی کے مقدر میں ایمان نہیں ہے، کم از کم اس کے دل سے نفرت کا خاتمہ تو ضرور ہوگا۔ لیکن ہم نے سیرت النبی کہاں پیش کی؟ ہمیں خود سیرت نہیں پتہ ہے۔ آئیے آپ کے سامنے سیرت النبی کی کچھ باتیں پیش کروں تاکہ آپ کو پتہ چلے ہمارے نبی کی عظمت کیا ہے، ہمارے نبی کی شان کیا ہے۔ اور جو لوگ سیرت کے جلسے کرتے ہیں وہ اتنے خشکے ہیں، وہ لوگ اتنا چھوٹا دل رکھتے ہیں کہ وہ بڑے بھائی سے زیادہ نبی کو مرتبہ دینے کے لیے تیار ہی نہیں۔ وہ رسول اللہ کو اپنے جیسا انسانی سمجھ بیٹھے ہیں اور وہ اس کے دائرے سے باہر ہی نہیں نکلنا چاہتے۔ تو ان کے حوالے ہم نے سیرت کے جلسے کر دیے۔ سیرت النبی کا عنوان ہے، لیکن وہ سیرت الانسان بیان کرتے ہیں۔ سیرت النبی بیان کرنے کا حق صرف اہل سنت کو ہے۔ بے شک سیرت النبی بیان کرنے کا حق صرف اہل سنت کو ہے، اس لیے کہ سیرت الانسان الگ چیز ہے اور سیرت النبی الگ چیز ہے۔ سیرت النبی میں سیرت الانسان سمٹ آتی ہے، لیکن سیرت الانسان میں سیرت النبی کو آپ نہیں سمیٹ سکتے، اس لیے کہ جو نبی ہوتا ہے وہ انسان ہوتا ہے، مگر ہر انسان نبی نہیں ہوتا۔ اس لیے لوگ سیرت الانسان لے کر بیٹھے ہیں اور سیرت النبی کی ضرورت ہے۔ آپ کہیں گے سیرت الانسان میں اور سیرت النبی میں فرق کیا ہے؟ آپ توجہ فرمائیں۔ لوگ کہتے ہیں کیا؟ یہ کہتے ہیں آج یہ کہ وہ تو اتنے ہماری طرح انسان تھے، وہ تو اتنے ہماری طرح انسان تھے کہ حلیمہ کی بکریاں بھی چراتے تھے اور وہ بکریوں کا دودھ بھی دوتے تھے۔ اس طرح کہہ کر کے انسان کے دل میں کیا عظمت بیٹھ سکتی ہے؟ لیکن ہم کہتے ہیں اگر بکری کا دودھ دونے کا ذکر کرنا ہی لوگوں کا شوق ہے تو پھر ہم سے بھی دودھ دونا سن لو۔ اللہ اکبر۔ تم کہتے ہو کہ وہ بکری کا دودھ دوتے تھے، ہم بھی کہتے ہیں ہاں دوتے تھے، لیکن فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ جب وہ ہجرت کے سفر میں صدیق اکبر کے ساتھ چلے، صدیق کو ساتھ لے چلے، با افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق صدیق کو اپنے ساتھ لے چلے۔ صدیق کو بھوک میں ستایا تو سرکار نے ایک جھوپڑے پہ نظر ڈالی اور فرمایا ابو بکر اس خاتون سے پوچھو کیا یہ ہماری میزبانی کر سکتی ہے، کیا یہ ہمیں اپنا مہمان بنا سکتی ہے؟ اللہ اکبر۔ صدیق اکبر اس بڑیا کے جھوپڑے کے قریب گئے اور پوچھا میرے صاحب کہتے ہیں، یہ نہیں کہا میرے نبی کہتے ہیں، اس لیے کہ معاملہ راز میں رکھنا تھا۔ میرے صاحب کہتے ہیں کیا تو ہماری میزبانی کر سکتی ہے، کیا تو ہماری مہمانی کر سکتی ہے؟ اس بڑیا نے کہا ساری بکریاں جنگل کو گئی ہیں، میں تمہاری کیا میزبانی کروں؟ ایک بیمار بکری پڑی ہوئی ہے اور وہ بانجھ ہے اور وہ کھڑی نہیں ہو سکتی ہے، وہ چلنے کے قابل نہیں، ورنہ وہ بھی جنگل جاتی، وہ بھی چرتی۔ اللہ اکبر۔ آقا نے فرمایا اس سے کہو کہ یہی بکری ہمیں دے دے، ہم اس سے دودھ نکال سکتے ہیں۔ صدیق اکبر نے کہا میرے صاحب کہتے ہیں یہ بکری ہمیں دے دے، ہم اس سے دودھ نکال سکتے ہیں۔ اس نے حیرت سے چہرے دیکھے اور کہا کیا تمہیں اس بات کا پتہ نہیں کہ بانجھ بکریاں دودھ نہیں دیتی؟ اگر بانجھ بکریاں صحت مند بھی ہو تو دودھ نہیں دیتی، دودھ دینے کے لیے بکری اولاد والی چاہیے، اور پھر یہ تو بیمار ہے، یہ کیسے دودھ دے سکتی ہے؟ پھر اصرار ہوا۔ میرے صاحب کہتے ہیں مگر ہمیں بکری دے دو، ہم دودھ نکال لیں گے۔ اس نے چہرہ دیکھا تو بڑیا تھی، بڑیا دیہات میں رہتی تھی، اس کے دل نے کہا
کہا یہ کوئی جھوٹے کا چہرہ نہیں ہے، یہ کسی سچے کا چہرہ ہے۔ صدیق اکبر سے کہا اٹھا لو بکری، آپ نے بکری کو اٹھایا، آقا نے بسم اللہ پڑھ کے ہاتھ پھیرا، وہ بیٹھی ہوئی پڑی ہوئی بکری اٹھ کر کے کھڑی ہو گئی، صرف ہاتھ پھیرنے کی وجہ سے اٹھ کر کے کھڑی ہو گئی۔ پانی کا کٹورا لیا، تھن پہ ملا پانی تو سینے میں دودھ آ گیا، فرمایا برتن لاؤ، اس کے بعد دودھ نچوڑا تو دودھ جاری ہو گیا۔ دوسرا برتن لاؤ، دوسرا بھی بھرا، تیسرا برتن لاؤ، تیسرا بھی بھرا، چوتھا برتن لاؤ، چوتھا بھی بھرا۔ اللہ اکبر! معبد حیرت سے دیکھنے لگ گئی، 5 بکری کو دودھ آ رہا ہے اور اتنا آ رہا ہے کہ برتن کے برتن بھرے جا رہے ہیں۔ آخرکار برتن لائے گئے، بھر دیے گئے، لائے گئے، بھر دیے گئے۔ معبد نے کہا اب میرے گھر میں برتن نہیں ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مشرق اعلی حضرت، فیضان اعلی حضرت حضرت علامہ سید امین القادری صاحب قبلہ، عظمت مصطفیٰ کانفرنس، جشن دستار بندی۔ سبحان اللہ۔ برتن بھر جو پینا تھا پی لیا، جو پینا تھا پی لیا، اور اس کے بعد گھر کے برتن بھر کر کے چھوڑ کر چلے گئے۔ کیا ہوا؟ اس کے بعد معبد کا شوہر آیا اور آنے کے بعد کہا گھر میں دودھ کیسا، اتنا سارا گھر میں دودھ کیسا؟ تو اس وقت اس خاتون نے کہا کہ مجھے نام تو نہیں پتا، لیکن ایک جوان اور اس کے ساتھ ایک شخص، 2 لوگ آئے تھے، اور وہ جو جوان تھا اس کو میں نے پوچھا نہیں کہ اس کا نام کیا ہے، اس کا خادم تھا، اس کا نام بھی مجھے نہیں پتا، البتہ اس کا چہرہ دیکھا، اس نے جو برتن بھر دیے تو میں نے اس کا نام خود رکھ لیا۔ معبد کہتی ہے اس کا نام میں نے نہیں پوچھا، اس کا نام میں نے خود رکھ لیا۔ کہا کیا نام رکھ لیا؟ کہا میں نے اس کا نام رکھا برکت والا، اس لیے کہ وہ جدھر جاتا ہے برکت ہو جاتی ہے۔ دیکھو وہ مسلمان نہیں ہوئی لیکن حضور کو دیکھ لیا، تو حضور کو کس نام سے پکار رہی ہے؟ برکت والا، وہ برکت والا۔ اچھا تو دیکھے گی تو پہچان لے گی۔ اس نے سارا واقعہ بتایا، وہ ہاتھ پھیرتا ہے بکری کھڑی ہو جاتی ہے، وہ ہاتھ پھیرتا ہے 5 بکری کے تھن میں دودھ جاری ہو جاتا ہے، وہ ہاتھ لگاتا ہے تو پھر بکری کے تھن سے دودھ نکلتا ہے، اور ہمارے گھر کے سارے برتن ایک 5 بکری کے تھن سے بھر دیے جاتے ہیں، وہ برکت والا۔ تو اس کے شوہر نے کہا وہ تھا کیسا؟ سبحان اللہ، توجہ، وہ تھا کیسا؟ ایک مرتبہ دیکھا معبد نے اس برکت والے کو اور پوچھا وہ تھا کیسا؟ ہائے ہائے! اب اگر وہ تھا کیسا عظمت مصطفیٰ کانفرنس سننے آئے ہو تو سنیو زندہ دلی کے ساتھ، ذرا اپنے نبی کا حلیہ سن لو۔ وہ تھا کیسا؟ تو کہا اس کو دور سے دیکھو تو بھی خوبصورت نظر آتا تھا، اور قریب سے دیکھو تو بھی خوبصورت نظر آتا تھا۔ اللہ اکبر! توجہ فرمائیں، میں ہر 2 جملے پہ نہیں کہوں گا کہ بولو سبحان اللہ، اس لیے کہ میں تو آپ کے ایمان پہ چھوڑتا ہوں کہ اپنے نبی کا ذکر سن کر بھی کوئی کہہ سکتا ہے یا چپ رہ سکتا ہے؟ ارے جس کے نام پہ کنکریاں بھی بول پڑتی ہے، اگر اس کے نام پہ سنی نہ بولے تو پھر کون بولے گا؟ عاشقان رسول نہ بولیں گے تو کون بولے گا؟ ایک غیر مسلم خاتون سے پوچھا اس کے شوہر نے، جس کا نام تو نے برکت والا رکھا ہے وہ دکھتا کیسا تھا، وہ تھا کیسا؟ تو اس نے کہا دور سے دیکھو۔ کیا ذہین عورت تھی معبد، آج تک اس کا نام تاریخ میں موجود ہے۔ حلیہ رسول جس نے بھی بیان کیا معبد کا حوالہ ضرور دیا۔ اس نے جب کہا کہ دور سے دیکھو تو بھی خوبصورت دکھتا تھا اور قریب سے دیکھو تو بھی خوبصورت دکھتا تھا، اس کا یہ جملہ بڑا قیمتی ہے۔ وہ صحابیہ ہو گئی بعد میں۔ آپ جانتے ہیں بہت سارے لوگ دور سے خوبصورت دکھتے ہیں، قریب سے خوبصورت وہ نہیں